واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ بات ہم کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار و افتراق میں مبتلا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ 15 مہینے کی جو لڑائی ہوئی اور جنگ ہوئی، اس میں کسی ایک آدمی نے، میں ٹولے کی بات نہیں کرتا، میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، میں کسی گروپ کی بات نہیں کرتا، میں کسی جماعت اور جمعیت کی بات نہیں کرتا، کسی ایک آدمی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو عسکری لوگ ہیں یا جو مزاحمت کار ہیں انہوں نے ہم کو کٹوا دیا، ہمارے گھر کو برباد کر دیا، ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا۔ آپ نے کوئی آواز سنی فلسطین کے اندر سے؟ نہیں سنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان لوگوں کے پاس آتی ہیں جو متحد ہوتے ہیں، جو ایک جان ہوتے ہیں، ان کے جسم الگ الگ ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جان کے مانند ہوتے ہیں۔ ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، یہ جو میری امت ہے ایک امت ہے۔ جب اللہ رب العزت کے لیے آپ ایک صف میں ہوتے ہیں، آپ کا مقصد ایک ہوتا ہے، آپ کا فائدہ ایک ہوتا ہے، آپ کا نقصان ایک ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اتحاد اور اتفاق کا عظیم الشان جو مظاہرہ کیا گیا وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ید اللہ مع الجماعہ، اللہ رب العزت کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ آتی ہے۔ اسی لیے یہ اشاعت اسلام کی اس مسجد سے یہ بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم مسلکی تشدد اور مسلکی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے ہم امت مسلمہ کے کاز کے لیے ہندوستان میں ایک ہو جائیں۔ حنفی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے، شافعی اپنے مسلک پر رہتے ہوئے، اہل حدیث اپنے مسلک پر رہتے ہوئے مل جل کر کے بھائی بھائی ہو جائیں۔ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس سے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم تمام جب تک ایک نہیں ہوں گے، ہم تمام مسلکی تشدد اور مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے اللہ کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، مرکز توحید کی بنیاد پر ہم تمام اگر اکٹھا نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت کی تائید و نصرت ہندوستان کے اندر ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ یہ جو فلسطین کا قضیہ ہے وہ ہم کو آواز دیتا ہے کہ اے دنیا کے مسلمانوں اور خاص طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ عزت کی زندگی گزارو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے اس دنیا میں رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ آزمائشوں سے تم کو اللہ تعالیٰ نکالے، اس دنیا میں سربلند کرے، تو تم تمام کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور متحد رہنا ہوگا۔ یہ مسلکی اختلافات صرف فروعی اختلافات ہیں جس کے کرنے نہ کرنے پر دین کا کوئی بھی عمل اور اصول نہیں ٹوٹتا۔ جتنے بھی احکامات ہمارے پاس ہیں، جتنے بھی اصول ہمارے پاس ہیں، سارے مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہیں۔ ہمارے پاس جو آج ایک دوسرے سے دور ہونے کی وجوہات ہیں وہ فروعی نوعیت کی ہیں، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔